ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں اپنے ایک نئے چھوٹے سے افسانے کے ساتھ، جس کا عنوان ہے آخری بابا۔ شہر کے بیچوں بیچ چوراہے پر ایک برف خانے کے پہلو میں ایک نوجوان ہاتھ میں مصحف اور حدیث کی چند کتابیں تھامے تبلیغ کر رہا تھا۔ اس کی زلفیں لٹک رہی تھیں کہ جن پر اس نے سیاہ عمامہ باندھ رکھا تھا۔ اس کے پرجوش انداز تبلیغ کی وجہ سے لوگوں کا ایک ہجوم اس کے گرد جمع ہو چکا تھا۔ عزیر جو کسی کام سے ادھر سے گزر رہا تھا نے سنا کہ وہ نوجوان کہہ رہا تھا، اے میرے شہر کے لوگوں، ان بابوں کو گرا دو، انہیں مٹی میں رلا دو، اسلام میں بابوں کی کوئی جگہ نہیں۔ عزیر نے ساتھ والے نوجوان یحییٰ سے پوچھا کہ یہ نوجوان کن بابوں کی بات کر رہا ہے؟ یحییٰ نے بتلایا کہ وہی جو شہر میں جگہ جگہ موجود ہیں، لیکن ان کی تو کوئی عبادت نہیں کرتا۔ عزیر نے متعجبانہ انداز میں کہا، ہاں، لیکن اس نوجوان کا کہنا ہے کہ لوگ ان کی تعظیم کرتے ہیں اور یہی ان کی عبادت ہے کہ جس سے دین اسلام نے منع کیا۔ عزیر نے اپنا سر ہلایا اور گھر کی طرف مڑ گیا، لیکن اس کے کانوں میں اس نوجوان کی آواز گونج رہی تھی، یہ صحابہ کرام کے بابے ہیں کہ جنہیں تم نے معصوم سمجھ لیا، حالانکہ ان سے لغزشیں بھی سرزد ہوئیں۔ یہ فقہا اور محدثین کے بابے ہیں کہ جن پر تنقید تم کو پسند نہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر کسی پر نقد ہو سکتی ہے۔ نوجوان اپنی ان باتوں سے مجمع کو جوش دلا رہا تھا اور مجمع جوش میں خوب نعرے لگا رہا تھا کہ جیسے وہ ان بابوں کو اٹھا کر ہی دم لیں گے۔ دوسری طرف شہر کے سبھی شیاطین پریشان تھے اور ابلیس کے گردا گرد جمع تھے۔ سبوں نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ کتنی مشکل سے اس شہر کے باسیوں کو بابوں کی تعظیم پر لگایا، لیکن یہ نوجوان تو ہمارا کام خراب کرنے کو ہے۔ ابلیس خاموش رہا اور کہا کہ دیکھتے رہو اب کہ میں نے کیسی چال چلی ہے۔ سبھی شیاطین نے کہا کہ عالی جا، لوگ اس نوجوان کی باتوں میں آ کر اپنی کلہاڑیاں اور تیشے لے کر ان بابوں پہ حملہ آور ہو چکے، تھوڑی ہی دیر میں سب زمین بوس ہو جائے گا، ہماری سب چالیں ناکام جائیں گی اور لوگ ان بابوں کی جگہ خدا کی تعظیم شروع کر دیں گے۔ کچھ کریں اس سے پہلے کہ ہماری بنائی ہوئی عمارت زمین بوس ہو جائے۔ ابلیس نے یہ کہہ کر خاموشی اختیار کی کہ اولاد آدم تو کجا، میری اپنی اولاد میں بھی میری چالوں کو سمجھنے والے کم ہی ہیں۔ ہفتہ بھر نہیں گزرا تھا کہ عزیر کا اسی برف خانے والے چوراہے سے گزر ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ لوگوں نے شہر بھر کے بابوں کو توڑ کر ان کا اسکریپ اس نوجوان کے قدموں میں یوں ڈھیر کر دیا تھا جیسے وہ کاٹ کباڑ کا کوئی پہاڑ ہو۔ کاٹ کباڑ کے اس پہاڑ کے سائے تلے وہ نوجوان مجمع سے مخاطب تھا اور کہہ رہا تھا کہ دیکھو ہم نے شہر کے سارے بابے گرا دیے۔ عزیر نے یحییٰ سے کہا، ذرا دیکھو تو صحیح، لوگوں نے اس کاٹ کباڑ کو اس ترتیب سے رکھا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا بابا بن گیا ہے۔ یحییٰ نے عزیر کی تصدیق کی اور کہا کہ شہر کے لوگوں کو مبارک ہو کہ تمام بابوں سے نجات پا کر ایک بابے پر جمع ہو گئے۔ دوسری طرف ابلیس اپنے سبھی چیلوں سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میری چالوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ شہر کے سبھی بابے گر گئے، لیکن ایک عظیم الشان بابا وجود میں آ گیا۔ لوگ اس نوجوان بابے کی اس لیے تعظیم کریں گے کہ اس نے شہر کے سبھی بابوں کی تعظیم سے منع کیا تھا۔ شہر کے لوگوں کو یقین ہو چکا کہ وہ توحید کی راہ پر گامزن ہو چکے، کہ سبھی بابے پاش پاش ہو چکے، اب انہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ وہ اس نوجوان بابے کے دفاع میں ایسے ہی مشتعل ہیں جیسا کہ اس سے پہلے وہ دوسرے بابوں کے دفاع میں پرجوش تھے۔
اب ان کا کلمہ توحید یہ ہے، لا بابا الا ہو، اس نوجوان کے سوا کوئی بابا نہیں۔ یحییٰ اور عزیر نے اس نوجوان بابے کے بت کو گرانے کے لیے زمین سے پتھر اٹھائے اور اس کی طرف پھینکے، اور یہ کیا، ایک ہجوم ان پر پل پڑا۔ انہیں معلوم ہو پڑا کہ سبھی بابوں کی تعظیم اس ایک نوجوان بابے کے لیے جمع ہو چکی تھی۔ اب اس بابے کے بت کو گرانا اتنا آسان نہ تھا کہ اس شہر کے باسی اس بابے کو اس لیے باقی رکھنے پر بضد تھے کہ ان کے خیال میں اس بابے کی بقا میں ہی دوسرے بابوں کا فنا منحصر تھا، اور اسی بقا کا نام انہوں نے توحید رکھ چھوڑا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔